حضرت جو بھی ہو پریشانی ہے، ہاں کاروباری ہے، ہاں کوئی بھی ہے، اس کا حال یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو حضرت، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت جی پکارنے سے پہلے پھر جو طریقہ اس کے محبوب نے بتایا پھر اس کے مطابق چلو بھی ساتھ، اور وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے حضرت۔ پھر پکار کے تو دیکھو حضرت اس کو، کوئی جتنا بھی طاقت والا ہو لیکن اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے وہی مالک ہے حضرت۔ یہ ہر دوسرا بندہ جادو سے ٹونے سے گھبرایا، کیا جادوگر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ہمارا اللہ زور والا ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت جی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی طالب مولا تھا۔ اب تو طالب مولا بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں حضرت، تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقراء بڑے درویشوں سے ملاقات کی، لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا حضرت جی۔ تو آخر اس نے کہا چھوڑو اب سارا کچھ، اب میں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگوں گا حضرت جی۔ بیٹھ گئے حضرت جی اور اس نے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ حضرت جی بڑا زور ہے اس نام میں، کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہیں حضرت جی، سب کچھ ہے، بڑا زور ہے اس نام میں، صرف تھوڑا سا یقین چاہیے حضرت جی، اس نام میں بڑی طاقت ہے حضرت جی۔ کیونکہ دور ہی حضرت جنید بغدادی کا تھا، وہ لکھا ہے کہ حضرت نا عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے پانی پلانے کے لیے۔ وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانقاہ سے نکلے نا تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں، لیکن گھوڑی اس جانب چلے، اب اس کی اس سائڈ سے کھینچیں اس کو کہ یہ رخ ہے تیرا، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن گھوڑی اس رخ کو جائے۔ کیونکہ دانا آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے، آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا، گھوڑی وہاں کے کھڑی ہوگی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ہاں آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا ہے۔ اب گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا۔ اب جو سبق ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے پھر کبھی کوئی پریشانی آئے نا، کوئی مشکل بن جائے، کوئی روحانی سفر میں کوئی بریک لگ جائے، میں آپ کے لیے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنا، تو بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن ادب سے ایک بات کا جواب تو دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اور کردہ حضور میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب دے بوئے بہ گیا، مجھے لوڑ پے گی پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا۔ اتنا یقین ہونا چاہیے ہر بندے کو اپنے اللہ پہ، ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ کا ہے۔ پھر وہ میں اکثر پڑھتا ہوں نا، یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پہ، وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لیے۔ یہ دن اس کا ہے، یہ رات اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند اس کا ہے حضرت جی، بس یقین پیدا کرو یار۔ اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، میں
بڑے جلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے کو آگے بندہ کہنا یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جائے گی، ہم تیار ہیں کھانے کو. ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے. آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے. حضرت بارش ہی بڑی تیز تھی، تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے. تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی، تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی. تو دل مبارک میں یہ خیال آیا، او عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے وہ تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. وہ لکھا ہے کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ، ہمارے گارے، یہ ہماری ٹیلیں، یہ نہیں حضرت جی، جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا. اور آواز آتی ہے اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے ہم ابھی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا کلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہ پسند ہے. آپ نے عرض کی رب کریم جے تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے. بات تو صحیح نہیں ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. بھائی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں، سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. حضرت اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے؟ اس کی تو شان بہت بلند ہے. حضرت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تھکنا، یہ نیند آنا، یہ تو ہمارے لیے ہے. ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. حضرت وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا، اللہ تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. تیری نسل چلے، تیرے معاملات چلیں، اس سے تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. یہ تو تیرے لیے بنی ہے. بس اتنا ہے حضرت جی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا. ہاں اس لیے حضرت جی توکل، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں. بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے، یہ صرف مثال دینے کے لیے. اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے. اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے، مجاز کو اختیار کرتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا تو ماں ہوتی ہے. حضرت جی ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ نبوتا کر دی. حضرت اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دیکھیں نا 7-8 بچی ہوں، ماں یہ تو نہیں ماں ایک کے کپڑے پریس کرے گی باقی 7 کے نہیں کرے گی، یا ماں ایک کے کپڑے دھوئے گی باقی 7 کے نہیں دھوئے گی. وہ جب بھی دھوئے گی 8 کے ہی دھوئے گی. حضرت وہ جب بھی پریس کرے گی 8 کے کرے گی. حضرت سب سے یکساں محبت کرتی ہے. لیکن اگر ان 8 میں سے ایک بیمار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسٹرا نہیں میرا پتر بیمار ہے. پھر صوفیہ کہتے ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوگا؟ حضرت جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. حضرت اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ. اگر پکار بھی رہے ہو پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر دیکھو کہ میں تیری غلط نہیں، اپنے آپ کو بھی تو چیک کرو نا. کہیں اس طرح بات نہ معروف ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں بیٹھے بیٹھے سن ہو جائیں نا تو آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن شاید ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے. لیکن ان کے لیے یہ آسان تھا کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے. ہمارے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے.
ہم سے نہیں ہوگا حضرت. ہمیں دنیا سے ہے، ہمیں پیسے سے ہے، ہمیں شہرت سے ہے، ہمارے لیے مشکل، ہم پھنس جائیں گے حضرت. لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے حضرت. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس ان کے لیے مشکل نہیں تھا. تو وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے نا آپ کے پاؤں اور ہاتھ نہ سن ہو گئے. اس کو ہم ذرا اپنی سادی زبان میں اور کہیں گے کہ جی سو گئے. وہ آپ سے اٹھا نہیں گیا. تو جو پاس احباب حاضر خدمت تھے نا، انہوں نے عرض کی حضرت معروف ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں نا تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو نا اس کا نام لو تو ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ حضور نبی علیہ السلام سے پیار کرنا ہے، سب سے زیادہ. میں نے کہا نا ہمارے لیے مشکل ہے حضرت، کیونکہ عمریں گزر گئیں، ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہوا آج تک حضرت. یہ بنی اسرائیلی روایت ہے بھائی، اب کلام کرنے والے بڑا کرتے ہیں اس میں، لیکن بات بڑی مزے کی ہے. وہ لکھا ہے کہ کوئی بت پرست تھا، تو کوئی حاجت آ گئی اسے، اس نے اپنے کسی جعلی رہنما سے رابطہ کیا. اس نے کہا بھائی جاؤ اپنے بت کے سامنے بیٹھو اور اسے مانگو. ٹھیک ہے جی. اور بیٹھ گیا جا کے نا، اس نے بت کو کہتے ہیں صنم، اس نے اپنے بت کو پکارنا شروع کیا، یا صنم، یا صنم، او میرے بت، او میرے صنم، او میرے صنم. تو ظاہر بندہ ہی ہے نا حضرت جی. جب آیا نا سردی کا ویلا، جس وقت درائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے، تو کیا ہوا حضرت جی، لگا جھٹکا اور منہ سے نکل گیا یا صمدی. اللہ کا اسم ہمارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ جھٹکا لگانا نہیں ان کا، اس طرح ہوا زبان سے نکل گیا یا صمدی، اے بے نیاز. تو جسے پاک کا مفہوم ملتا ہے، اللہ نے 40 بار فرمایا آگے سے یا عبادی او میرے بندے، 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 یا عبادی او میرے بندے. اور ملتا ہے مفہوم حدیث پاک میں. فرشتوں نے عرض کیا ہے عالم الغیب، تو جانتا ہے کہ اس نے تجھے نہیں پکارا، وہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، تیرا نام تو غلطی سے نکلا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں میں پچھلے 40 سال سے منتظر ہوں یہ کب مجھے پکارے. غلطی سے پکارا تو صحیح نا. کریم ہے حضرت، کریم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم. اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے حضرت، اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے. ہمارے معاملے نہیں ٹھیک، وہ کریم. ماں نے پہلے مارا، پھر میں نے تو سمجھا نا ادھر سے حضرت، میں نے تو سمجھا پہلے مارا پھر، اور ہر ماں اسی طرح کرتی ہے. اور اسی لیے پھر اللہ کی محبت کا تعارف اسی رنگ سے کرایا گیا. 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار. اس لیے حضرت اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے. وہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. دیکھو تو صحیح حضرت، اس نے کیا کیا رنگ نہیں لگائے ہیں. یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ باران، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے. اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. اے حضرت چلے ہو تم، کھا جاتے ہو، کبھی دیکھا نہیں. کبھی کھولو نا مالٹا، کنوں کھولو کبھی، اور پھر اس کی پیکنگ دیکھو. ہائے ہائے، کوئی مشین نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی نہیں حضرت. سارے کن کے رنگ ہیں حضرت، سارے کن کے رنگ ہیں. وہ ایک کلی کو کیسے مالٹا بنا دیتے ہیں. یہ سارے کن کے رنگ ہیں، یہ سارے کن. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہائے ہائے، وہ گلاب کا پھول کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے، ہاں ہے. موتیے کا پھول کہہ رہا ہے وہ ہے بندے، وہ ہے. ہائے ہائے قربان جاؤں، فطرت خود بخود کرتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے حضرت. آؤ سارے اپنے اپنے معاملات درست کریں. ہمارے معاملے نہیں ٹھیک، ہمارے معاملے نہیں ٹھیک. ما یفعل اللہ بعذابکم. وہ ایسی تنگ عذاب دے کے کی لینا.
ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. شکر کرو، شکر کرو اپنے اللہ دا. اور حضرت خوب اپنے اللہ میں یاد، خوب اپنے اللہ میں یاد کرو. بھائی جی جانا دے تو، اور یہ کوئی بزدلی نہیں ہے کہ